سینیٹر پلوشا خان صاحبہ، آج بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا کہ کوئی 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. نئے صوبوں پہ ان کا موقف بڑا کلیئر ہے. حکومت کا موقف جو ہے وہ ابھی تک وزیر اعظم کی طرف سے سامنے نہیں آیا، پارٹی کی قیادت کی طرف سے سامنے نہیں آیا. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے بینگ ممبر آف دی پارلیمنٹ، کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو نئے صوبوں کی جو ڈبیٹ شروع ہوئی تھی تو معاملہ ادھر ہی اب رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے یا ابھی چلے گا آگے؟ دیکھیے یہ تو پریڈکٹ کرنا اس ملک میں کچھ بھی بہت مشکل ہے، اور ویسے جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بڑا مثبت کردار ادا کریں تو یہ مثبت کا لفظ ہی مشکوک ہو گیا ہے، اس لیے اس لفظ کو میں ایوائڈ ہی کروں گی. لیکن بہرحال جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہمارے سامنے نہیں آتی تو تب تک تو وہ چیز ہوا میں ہے اور اسپیکولیشن ہے. اور اگر کوئی اتنی بڑی لیجسلیشن ہونے والی ہے، اتنے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے تو رکھے جائیں گے کسی سٹیج پر، اور ایسے فیصلے نہیں جو راتوں رات ہو جائیں. تو ابھی تک یہ چیز جو ہے آپ سے سن رہے ہیں، کوئی پولز ہو رہے ہیں، کہیں کوئی سیمینار ہو رہے ہیں، اس سے آگے ہمیں ایز اے جماعت کے طور پر کسی طرف سے یہ کنوے نہیں ہوئی، نہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. خود ڈاکٹر صاحب پارلیمانی امور کے ماشاءاللہ وزیر ہیں وفاقی، ان کو پتہ ہو تو میں نہیں جانتی، لیکن ہماری جماعت کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے کلیئر کر دیا، پہلے بھی کلیئر تھا کہ جہاں کی عوام جو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. عوام اگر چاہے گی تو وہ کام ہو جائے گا، اور عوام نہیں چاہے گی تو جیسے انہوں نے کہا کہ زور زبردستی جو ہے وہ مناسب نہیں. لہٰذا یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ بات ہے. لیکن یہ جتنا اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. لیکن آپ پھر جانتے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ پتہ نہیں ان کے سامنے جس دن آ گیا. وہ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا نا، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کل ہمارے شو میں واضح کر دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ٹی وی چینلز پہ ڈسکشن تک محدود ہے. کیبنٹ میں یا پارلیمنٹ میں ابھی تک کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، وہ پنجاب کے صدر بھی ہیں اپنی پارٹی، انہوں نے کہا جی کہ ہماری پارٹی میں اس معاملے پہ نہ کوئی سوچ بچار ہوئی ابھی تک، نہ کوئی اجلاس ہوا ہے، نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے. تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اگر نئے صوبوں کا معاملے پہ اگر کیبنٹ میں اور پارلیمنٹ میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو آپ کی ایک نظر آ رہی ہے کہ کشیدگی، یہ ختم تو ہو جائے گی میرے خیال ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ میر صاحب ہماری جو کشیدگی ہے، کشیدگی کا لفظ ذرا سخت ہے، اچھا، لیکن آپ یہ کہیں کہ ایکسچینج آف سم فرینڈلی فائر، تو آپ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں. فرینڈلی فائر نہیں ہے، لیکن جو ایکسچینج آف سم ہارڈ اسٹیٹمنٹس، ٹھیک ہے جی، کچھ سخت جملوں کا جو تبادلہ ہے، پراپر ورڈ یہ ہے، وہ کشمیر کے الیکشن سے شروع ہوا ہے. چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے اور اس میں الیکشن بڑی فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں، آپ خود اس بات کے گواہ ہیں، اور کریڈیبل الیکشن ہوئے ہیں. بالکل، مجھے محسن عزیز صاحب نے بتایا کہ بہت فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. اور اس کے بعد نہیں، محسن عزیز نہیں، وہاں پہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ 33 اور 10، یہ چودھری محسن عزیز کو نہیں جانتے آپ؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، باغ سے آپ کی پارٹی کے امیدوار تھے. ایک بندے نے بتایا نا 43 کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن، کسی اور سے بھی بات ہوئی ہے آپ کی، میں یہ پوچھ رہا ہوں. اچھا، باقی بھی 40 لوگوں سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. وہ چودھری یاسین وہ اپنی محسن عزیز جو بات کر رہا ہے اس کے لیے لیگل ریمیڈی موجود ہے، اور ہم لڑ رہے ہیں، پارٹی اس کے ساتھ ہے. میں خود اس کی بات کئی دفعہ کی ہے میڈیا پہ. یہ انڈیویجول واقعات ہے، یہ یاد رکھیں. کشمیر میں دیرپا امن کے قیام کے لیے اس الیکشن کو غیر ضروری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے متنازع بنایا ہے. اس الیکشن کی کریڈیبلٹی آزاد کشمیر میں امن کے لیے اور اس تناؤ کی کیفیت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کریڈیبل الیکشن تھا اور اسے متنازع نہ بنایا جائے. اب آتے ہیں جی جو آپ نے بات کی ہے. دیکھیے میر صاحب، بڑی کلیئرٹی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی تک پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ گورنمنٹ کی آفیشیلی یہ کسی ڈسکشن ڈبیٹ میں ابھی یہ بات نہیں آئی ہے نئے صوبوں کی. دوسری بات یہ کہ ایکیڈیمک گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا پہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارا ویو یہ ہے کہ بجائے نئے صوبوں کے اگر انڈیپینڈنٹ، اسٹرانگ، با اختیار ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جائیں جنہیں براہ راست فنڈ ملے، جیسے بھی صوبوں کو براہ راست فنڈ ملتا ہے نا، فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے، NFC ایوارڈ کے تحت ملتا ہے، انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے براہ راست فنڈنگ ہو، وہ با اختیار ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا کیا مطلب ہے؟ بلدیاتی ادارے؟ نو، بالکل نہیں. بلدیاتی ادارے قطعی طور پہ اچھا، تو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا کیا مطلب ہے نہیں ہو سکتے کہ اس ہر ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ایک علیحدہ چیف منسٹر ہوگا؟
دیکھیں آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں, آپ اسے جیسے ہم نے ابھی اسلام آباد میں بات کی ہے کہ یہاں پہ اپنی ایک اسمبلی ہو, اس کا اپنا یہ ایک الگ یونٹ ہو, براہ راست اس کو فنڈ ملے, جو پیسہ اسلام آباد سے جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس رہے. ابھی جو پیسہ اسلام آباد سے, اب آپ جو بات کر رہے ہیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے ذرا مختلف نظر آ رہی ہے مجھے. دیکھیں رانا صاحب نے جو بات کی ہے کہ ابھی کوئی اس میں بحث کا آغاز نہیں ہوا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن چونکہ اکیڈیمک ڈسکشن ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا یہ خیال ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس انڈیپینڈنٹ ہوں, ان کی براہ راست فنڈنگ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کے اندر جو آج نقائص کی بات ہوتی ہے جس کو امپروو کرنے کے لیے یہ بحث چھڑی گئی ہے, وہ 3-4 چیزیں ہیں. بیوروکریسی میں اصلاحات, انکمپیٹنس اس وقت نظام میں بہت زیادہ ہے, اس کا خاتمہ, کرپشن پہ کنٹرول. یہ 3 چیزیں آپ کریں گے تو آپ کے انڈیپینڈنٹ جن ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے وہ فائدہ مند ہوں گے. ورنہ اگر یہی نظام, یہی سسٹم اور یہ چیزیں رہنی ہیں تو پھر آپ جو مرضی کر لیں, جس بہتری کے لیے آپ یہ سوچ آپ نے لائی ہے پھر بہتری ہوگی نہیں. مجھے آپ کی یہ گفتگو سن کے محسن نقوی صاحب کا بیان یاد آ گیا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ نہیں چل رہا. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے, آپ اگر یاد کریں عمران خان صاحب بھی تو یہی بات کرتے تھے, تو کیا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے مسئلے پہ پی ٹی آئی کا موقف طارق فضل چودھری اور محسن نقوی کے موقف کے قریب نہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے جب آپ کوئی اتنا بڑا فیصلہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف تھا کہ ہم انتظامی بنیاد پہ صوبے کی حمایت بھی کرتے ہیں, اور نہ ہم کسی لسانیت کی بنیاد کے اوپر, نہ قوم پرستی کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی ایسا کوئی صوبہ بنیں گے اور نہ بنانے دیں گے کہ جس سے پاکستان کو نقصان ہو اس کا. لیکن رہی بات ابھی جو موجودہ جن صوبے کے بننے کی بات ہو رہی ہے, اس حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ حکومت خود جو ہے وہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آئی ہے. جب آپ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو پٹیشن فائل کر دیا, آپ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں ہے. دیکھیں یہ جعلی ہے, فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. پاکستانی قوم جب منتخب کرے اپنے منتخب لوگوں کو, ان کے پاس اختیار ہے, صوبے بھی اس کے بعد پھر بننا چاہیے. اور نیت میں آگے آپ اصولی طور پہ نئے صوبوں کے حق میں ہیں. دیکھیں انتظامی طور پہ بالکل صوبے بننے چاہیے. ابھی جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے ہم نے اس کو انیشیٹ کیا نا, جب ہماری دور حکومت پہ ہم نے کوشش کی کہ جنوبی پنجاب کو ہم ایک صوبہ بنائیں, کیونکہ پنجاب بہت بڑا ہے. اسی طرح ہمارے ہی خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کی ڈیمانڈ ہے اور ہماری ہی اراکین ان کی حمایت کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہی تھا کہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر نہیں, ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر. لیکن اگر آپ کراچی کو, سندھ کو آپ اس نیت سے تقسیم کریں گے کہ جی کراچی کو کاٹ کے سندھ کو کمزور کریں, تو تحریک انصاف ایسی کسی بھی چیز کی نہ حمایت کرے گی نہ ہم. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں, صرف ایک جملہ یہ ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی بھی نہ کوآپریشن کریں گے, نہ کوئی ان کا ہم ساتھ دیں گے, اور نہ اس معاملے کے اوپر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جی آپ کیا کہیں؟ گورنمنٹ کی بات کی ہے شاہد خان نے, میں عرض کر دیتا ہوں کہ 2018 میں RTS بٹھا کے آپ حکومت کرتے رہے, وہ لیجیٹیمیٹ کر دینا, لیکن حکومت اس وقت آپ کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. گورنمنٹ اس وقت مسلمہ حقیقت ہے. اس سے پہلے بھی لیجسلیشن ہوئی ہے, لیجسلیشن کرنے کا, کرانے کا, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا تمام اختیار گورنمنٹ کے پاس ہے. آپ باتیں کرتے رہیں, کام ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور مجھے بھی کریں. یہ حکومت میں ہے, انویسٹیگیٹ کریں. RTS کا بھی, اس وقت کی الیکشن کا بھی انکوائری بٹھا دیں, جن سیٹوں کے اوپر ان کو اعتراض ہے وہ کھول دیں, قوم کے سامنے لے آئیں. اچھا پلوشہ خان صاحبہ, اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کلیئر سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہاں ہم نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن اس مسئلے پہ اس حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے؟ تو یہ تو آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں. میں ذرا چاہتا ہوں آپ ذرا سنیں محمود اچکزئی صاحب نے کیا کہا ذرا. یہ حکومت تو چند دن کی مہمان ہے, ایک بات تو طے ہے, مائنس عمران خان فارمولہ کوئی قبول نہیں کرے گا. ان ہاؤس تبدیلی یا نئے الیکشن, انہیں تبدیلی سے کچھ نہیں ہوگا. انہیں تبدیلی اس سینس میں کہ اگر کوئی ایسی انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے جو مستقبل کے ایک صاف شفاف انتخابات کا انتظام کرے, پھر تو کچھ بن سکتا ہے. اور ایسے ہی چہرے بدلنے سے تو پاکستان یہاں تک پہنچ چکا ہے.
تو جو آج بلاول صاحب کی محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ گروپ میں بھی میٹنگ ہوئی، علیحدہ بھی میٹنگ ہوئی، تو کیا الیکٹرل ریفارمز جس کا ذکر کیا ہے بلاول صاحب نے، اس پر کوئی سیریس گفتگو مستقبل میں ہو سکتی ہے؟ جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب دیکھیے بات چیت ہوتی ہے تو کچھ نکلتا ہی ہے اس میں سے، اور جو مسائل ہیں انہی پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال دیکھیں، پہلی بات یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کہہ لیں، صوبہ کہہ لیں، اس کو کوئی نام دے لیں، بات وہی ہے. آپ کسی چیز کو، اگر کسی علاقے کو آپ کاٹ کے اس کے حصے کریں گے تو اس کو آپ کوئی نام بھی دے دیں، عمل وہی ہوگا. تو لہٰذا یہ اس سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ڈفرینس. اگر وہی آپ کا آبجیکٹیو ہے، آبجیکٹیو وہی ہے نا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ایک صوبہ، اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو یونٹ، اسمبلی ایک ہو سکتی ہے، چیف منسٹر ایک ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں ان کے با اختیار اپنے ایڈمنسٹریٹر کہیں، اسے چیف ایگزیکٹو کہیں، واٹ ایور. لیکن جب آپ کو فنڈنگ ڈائریکٹ ہوگی، وہ وہاں پہ اسپینڈ ہوگی، جو اس کی آپ چھوٹی، اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، اور سب مل کے کریں گے، سارے مل کے کریں گے. اعلان کر دیا انہوں نے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اتنے بااختیار ہیں. اعلانات تو کر سکتے ہیں، اعلانات تو میں کبھی بھی ان کی. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے. یہ کیوں ایسی بات؟ اچکزئی صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین. ناصر بٹ صاحب نے بھی کہا ہے. دیکھیں، ہر دور میں ہر حکومت کے بارے میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور حکومتیں چلتی رہتی ہیں، سچ بھی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. ڈاکٹر صاحب، ابھی بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. جب باتیں ہونا شروع ہوتی ہیں تو سچ بھی ہو جاتی ہیں. آپ کو آج ایسا نہیں لگ رہا کہ شاہد خٹک اور پلوشہ خان ایک سائیڈ پہ ہو گئے ہیں؟ ایک سائیڈ پہ بیٹھے ضرور ہیں، لیکن ایک سائیڈ پہ نہ ہے نہ ہوں گے. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب آج اعلانات کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں. تو معلومات کی بنیاد پہ جس طرح سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ آپ کے لیے سرپرائز تھا، کہیں اور بھی کوئی سرپرائز نہ آ جائے. اور سازش بھی تھا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی سرپرائز نہیں تھا. میر صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس فیصلے کو کنٹیسٹ کرنا ہوتا تو اٹارنی جنرل وہاں موجود ہوتے. ہم نے تو کوئی کنٹیسٹ نہیں کیا. ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے عامر رحمان صاحب. نہیں، اس سے آپ دیکھیں کہ ہم اس فیصلے کو یا اس کیس کو کتنی شدت سے اور کتنا سیریس لے رہے تھے. اٹارنی جنرل ادھر ہی موجود ہے، پاکستان سے باہر تو نہیں ہے. وہ خود نہیں گئے، لا منسٹر خود نہیں گیا. تو اس لیے ہمیں نہ تو کوئی حیرت ہے اور نہ ہمیں اس کے اوپر. لیکن آپ نے جو ریویو پٹیشن فائل کروائی ہے وہ چیف کمشنر اسلام آباد سے کروا دیا ہے، کسی منسٹر نے کیوں نہیں کی؟ نہیں، منسٹر کیوں کرے؟ وہ کر سکتا تھا جیل سپرنٹینڈنٹ، یا جو ہماری اس وقت اتھارٹی ہے جس نے سارے فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، وہ چیف کمشنر ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے ابھی میاں نواز شریف صاحب کی مختلف ادوار میں ٹویٹ کی بات کی، اسد عمر صاحب کی، آپ نے خود کہہ دیا کہ وہ ساری جگہ جو ہیں، اسد کیسر صاحب کی، وہ سارے مقامات جہاں میاں نواز شریف صاحب کو اپنی اسیری کے دوران شفٹ کیا گیا وہ سرکاری ہاسپٹل. لیکن وہ لندن کے جس اسپتال میں گئے تھے وہ تو سرکاری نہیں تھا. وہ فیصلہ گورنمنٹ نے کیا تھا. میں تو کہہ چکا ہوں اوپنلی کہ اگر عمران خان صاحب کا علاج آج کے مروجہ قوانین کے مطابق گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہو سکتا تو گورنمنٹ ان کو شفا بھی بھیج سکتی ہے، ملک سے باہر بھی بھیج سکتی ہے. یہ اختیار گورنمنٹ کا ہے، یہ قانون ہے.